أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 176 میں بلوغ شرعی کی علامات کی تحقیق پیش کی جائے گی. روزے کے مسائل میں سے آخری مسئلے میں گفتگو ہو رہی ہے اور بلوغ شرعی کی علامات کی تحقیق مزید پیش ہوگی. عمر کے لحاظ سے بلوغ کی جو علامت ہے اس میں فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا، متعلقہ حدیث اور فروعات، شہید ثانی کی تحقیقات اور تدقیقات بھی، نیز عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی. علامات بلوغ میں سے تیسری ہے کہ عمر کے لحاظ سے اگر لڑکا 15 سال قمری مکمل کر لیتا ہے تو بالغ شمار ہوتا ہے، اور لڑکی اگر 9 سال قمری مکمل کر لیتی ہے تو بالغ شمار ہوتی ہے، اور شرعی احکام اور تکالیف اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. شیخ طوسی اور ابن حمزہ نے 10 سال مکمل کرنے کو بلوغ کی علامت قرار دیا ہے لڑکی کے لیے، اور اس میں جو ابن ادریس ہلی کی جرح ہے اور انہوں نے جو اپنی تحقیق پیش کی ہے اس کو بھی بیان کیا جائے گا. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا او بلوغ اے اکمال 15 سنة ہلالیتا فی الذکر والخنثی و اکمال 9 فی الانثی علی المشہور، یا 15 سال ہلالی قمری مکمل ہو جائیں لڑکے اور خنثی کے لیے یہ علامت بلوغ ہے. وہ اکمال 9 فی الانثی، اور 9 سال قمری ہلالی مکمل ہو جائیں تو یہ لڑکی کے لیے بلوغ کی علامت ہے. فی المشہور، مشہور فقہاء شیعہ امامیہ کا یہی نظریہ ہے. وقال الشیخ فی المبسوط وتبعہ ابن حمزہ بلوغها ای المرأة ب10. شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فقہی المبسوط میں اور ابن حمزہ نے ان کی پیروی میں فرمایا ہے کہ لڑکی کا بلوغ 10 سال قمری ہلالی مکمل ہونے سے حاصل ہوتا ہے. شیخ طوسی کی بہت سی فقہی کتابیں ہیں، الخلاف، نہایہ، اور نہایہ کا تو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو ان میں انہوں نے مشہور نظریہ اختیار کیا ہے، لیکن کتاب مبسوط میں یہ نظریہ اختیار فرماتے ہیں کہ لڑکی کا بلوغ 10 سال ہلالی قمری مکمل ہونے سے ہوتا ہے. وقال ابن ادریس الاجماع واقع على 9 ولا يعتد بخلافهما لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدمه عليهما وتأخره عنهما. علامہ محقق ابن ادریس حلی، جنہوں نے نجف کے حوزہ سے ہجرت کی اپنے دیہاتی علاقے حلہ میں اور اس کو حوزہ قرار دیا، انہوں نے کافی تشیع میں باب اجتہاد کو باز کرنے اور کھولنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں الاجماع واقع علی 9، تمام فقہاء شیعہ کا جو اتفاق ہے وہ 9 سال قمری لڑکی کے بلوغ پر واقع ہے. تو گویا کہ وہ جرح کرنا چاہتے ہیں شیخ طوسی اور ابن حمزہ کے نظریے کی کہ آپ لوگوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے. شہید ثانی اس کی وضاحت دیتے ہیں ولا يعتد بخلافهما، گویا کہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جب اجماع موجود ہے 9 سال قمری کے علامت بلوغ ہونے پر لڑکی کے لیے، تو شیخ طوسی اور ابن حمزہ کا جو اختلاف ہے مشہور فقہا کے ساتھ یا تمام فقہا کے ساتھ، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی. اس کی وجوہات لشذوذہ، کیونکہ ان کا نظریہ شاذ ہے، والعلم بنسبہما، اور ان کے نام و نسب کا بھی علم اور یقین موجود ہے، وتقدمہ علیہما وتأخرہ عنہما، اور ان سے پہلے بھی اجماع موجود ہے اور ان کے بعد بھی اجماع موجود ہے. تو اجماع کے بارے میں علم اصول میں جو بحثیں ہوتی ہیں ان کے
مغز اور خلاصے کی طرف شہید ثانی نے اشارہ کیا ہے۔ گویا یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شیخ طوسی اور ابن حمزہ نے مخالفت کی ہوئی ہے مشہور نظریے کی اور اجماع کی مخالفت کی ہے، تو کس طرح ابن ادریس ہلی نے اجماع کا دعویٰ کر دیا؟ تو شہید ثانی جواب دیتے ہیں، ابن ادریس ہلی نے جو دعوی اجماع کیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ ان دو علماء یعنی شیخ طوسی اور ابن حمزہ کی مخالفت اس کی پرواہ نہیں کی جا سکتی، چونکہ علماء امامیہ کے متفق علیہ نظریے کے مقابلے میں ان کا قول شاذ ہے۔ اور دوسرا، اجماع کا مخالف اگر ناشناختہ ہو اور اس کا اصل و نسب معلوم نہ ہو تو پھر وہ اجماع کے لیے ضرر کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو مشہور علماء ہیں شیخ طوسی اور ابن حمزہ، تو ان کی مخالفت سے اجماع خراب نہیں ہوگا، چونکہ علم اصول میں بیان ہوا ہے کہ مخالفت معروف النسب اجماع کو خراب نہیں کرتا، کیونکہ وہ امام معصوم تو نہیں ہے، اور اجماع کی حجیت میں امام معصوم کی مخالفت کا اگر احتمال ہو تو پھر وہ اجماع حجت نہیں ہوتا۔ اور ثانیاً شیخ طوسی اور ابن حمزہ سے پہلے بھی اجماع موجود ہے اور فقہاء امامیہ کا اتفاق موجود ہے 9 سال پہ، اور ان کے بعد بھی اجماع اور اتفاق موجود ہے، تو یہ دلیل ہوگا کہ شیخ طوسی اور ابن حمزہ کے نظریے کی اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ علم اصول میں اجماع یعنی مجتہدین کے گروہ کا اتفاق ہوتا ہے کسی امر شرعی پہ جس میں معصوم کی رائے بھی شامل ہو، اور وہ اتفاق کاشف ہو کہ امام بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو اجماع چونکہ رائے معصوم کی کشف کی بدولت حجت ہوتا ہے، نہ بما ہوا اجماع اور اتفاق، تو اگر اس کا مخالف معروف اور معلوم شخص ہو تو اس سے اجماع کی حجیت خراب نہیں ہوتی، لیکن اگر غیر معروف شخص ہو اور ممکن ہو کہ وہ امام کی رائے ہو تو اس وقت اجماع حجت نہیں رہتا۔ تو صاحب معالم نے شیخ حسن بن زین الدین شہید ثانی کے بیٹے کی جو مشہور کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ حجیت اجماع میں ملاک اور معیار یہ ہے کہ امام معصوم کا اس میں داخل ہونا معلوم ہو۔ اس کے مختلف طریقے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ امام معصوم مجتہدین کی ایک جماعت میں داخل ہیں یقیناً، تو ان کا قول حجت ہوگا اور تمام مجتہدین کے اتفاق کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر مجتہدین جو مخالف ہیں وہ اصل و حسب کے لحاظ سے معروف ہوں تو ان کی مخالفت اجماع کی حجیت کو خراب نہیں کرتی، کیونکہ امام معصوم تو ان کا مخالف نہیں ہے مجمعین کا۔ یہاں تک عمر کے لحاظ سے لڑکے اور لڑکی کے بلوغ کا تعلق ہے تو لڑکے کے لیے 15 ہلالی سال کا مکمل ہونا یہ مشہور نظریہ ہے، اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ حمزہ بن حمران نے اپنے والد گرامی حمران بن آئین سے روایت کی، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، سألہ متى يجب على الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها قال اذا خرج عنه اليتم وادرك، کب لڑکے پر حدود جاری ہوتی ہیں اور اس کو ذمہ دار اور شرعی احکام کا مکلف شمار کیا جاتا ہے؟ فرمایا جب اس سے یتیمی اور نابالغی ختم ہو جائے اور وہ بالغ ہو جائے۔ قلت فلذلك حد يعرف به، بلوغ کے لیے کوئی حد ہے جس کے ذریعے اس کو پہچانا جائے؟ فرمایا اذا احتلم او بلغ 15 سنة واشعر او انبت قبل ذلك اقیمت علیہ الحدود التامة واخذ بها واخذت له، کہ جب احتلام ہو یا 15 سال مکمل ہوں یا بال اس کے اگائیں تو اس پر حدود جاری ہوں گی اور اس کے لیے شرعی تکالیف جاری ہوں گی۔ قلت فالجاریۃ متى تجب علیہ الحدود التامة وتأخذ بها ویؤخذ لها، لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ جب اس پر حدود جاری ہوں
اور لڑکے اور لڑکی کے باب میں جو روایت میں جملہ آ رہا ہے یقام علیہ ویؤخذ بہا، یا لڑکی کے لیے تاخذ بہا ویؤخذ لہا، اس کا معنی ہے کہ کب اس کا مواخذہ کیا جائے گا اور وہ کب مواخذہ کر سکے گا یا گی، یعنی اگر وہ کوئی جرم کرے تو اس سے مواخذہ کیا جائے، اور اگر اس پر جنایت کی گئی ہو تو وہ دوسروں سے مواخذہ کر سکے۔ امام نے فرمایا فالجاریۃ متی تجب علیہا الحدود، امام علیہ السلام نے فرمایا ان الجاریہ لیست مثل الغلام، ان الجاریہ اذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنین ذهب عنها اليتم ودفع الیها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع وقیمت علی الحدود واخذ لها وبها، لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لڑکی جب شادی کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری ہو اور 9 سال اس کے مکمل ہوں تو اس کی یتیمی اور نابالغی ختم ہو جاتی ہے، اس کو اس کا مال سپرد کیا جائے، اور اس کا خرید و فروخت میں بھی امر نافذ ہے، اور اس پر حدود جاری ہوں گی، اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کے لیے بھی مواخذہ ہوگا۔ والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة، جبکہ لڑکا اس کا خرید و فروخت میں امر نافذ نہیں ہے اور یتیمی سے بھی بخاری نہیں ہو حتیٰ کہ 15 سال مکمل کرے، اور یحتلم اور یوشر اور یومبت قبل ذالک، یا اس کو اس سے پہلے احتلام ہو یا بال ہو گئے تو پھر وہ بھی بالغ شمار ہو سکتا ہے۔ اور بھی اس مطلب کی روایات ہیں۔ ابن الجنید اس کافی جلیل القدر سے کا راوی، بلکہ فقیہ ہیں شیخ مفید سے پہلے دور کے، وہ فرماتے ہیں کہ 14 سال لڑکی کے لیے، 14 سال لڑکے کے لیے مکمل ہوں تو وہ بالغ ہوتا ہے، اور 15 سال مکمل ہونا شرط ہے، نہ کہ 15 سال شروع ہو تو پھر وہ بالغ شمار ہوگا، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ 15 سال شروع ہونے پر بھی وہ بالغ ہوتا ہے تو یہ نظریہ بھی قابل غور ہے۔ بہرحال سال جو معیار ہے وہ قمری اور ہلالی ہیں، کیونکہ شریعت میں انہی کو معیار قرار دیا ہے۔ خنثی کے لیے بلوغ کا یہ جو عمر ہے اس کے لیے خصوصی کوئی روایت تو نہیں ہے، لیکن اصالت عدم تکلیف والبلوغ تقاضا کرتی ہے کہ اس سے پہلے عدم بلوغ کا احتساب جاری ہوگا یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے، تو 15 سال جب مکمل ہوں گے تو اس کا یقین ہوتا ہے۔ یہاں تک لڑکی کے بلوغ کا تعلق ہے 9 سال مکمل ہونے پر، تو اس کے لیے کافی روایات دلالت کرتی ہیں جن میں حمزہ بن عمران کی روایت بھی موجود ہے۔ یہاں تک شیخ طوسی کی کتاب مبسوط کے کتاب روزہ کی بحث ہے، اور ابن حمزہ کی وسیلہ کی کتاب الخمس کا ذکر ہے، تو ان کا نظریہ غیاث بن ابراہیم کی روایت موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان امیر المومنین قال، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا لا تقتل جاریہ لاقل من 10 سنین، یعنی لڑکی کی شادی نہ کی جائے 10 سال سے پہلے، یعنی ہم بستری اس سے نہیں ہو سکتی۔ وسائل الشیعہ باب 45 ابواب مقدمات النکاح میں حدیث نمبر 7 یہ موجود ہے، لیکن یہ روایت مشہور نظریے کی روایات ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 14 میں صفحہ 98 میں باب 45 موجود ہے۔ زوجہ کی عمر جب تک 9 برس نہ ہو جائے تب تک اس سے مباشرت جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا کرے اور وہ عیبدار ہو جائے یا اس کا افضاء ہو جائے تو شوہر ضامن اور کنیز کے ساتھ 9 سال سے پہلے مباشرت کرنے کا حکم۔ اس میں کل 10 حدیثیں ہیں، جن میں سے 4 مقررات کو چھوڑ کر باقی 6 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حلبی کی روایت ہے، زرارہ کی روایت ہے، اور اس طرح روایات ہیں جن میں 9 سال مکمل ہونے پر اس کے بلوغ کا ذکر ہے، جبکہ غیاث بن ابراہیم کی روایت جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے سلسلہ آباء و اجداد سے
امیر المومنین سے روایت کی ہے، تو اس کے بارے میں مؤلف یعنی حور عاملی صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث یا تو 10 سال تک تاخیر کرنے کے استحباب کو مراد لی جائے گی، یا مقصد یہ کہ 10ویں سال کے شروع میں مباشرت کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ لِلْمَرْأَةِ فَدَلِيلَانِ عَلَى سَبْقِهِ وَفِي إِلْحَاقِ إِخْضِرَارِ الشَّارِبِ وَإِنْبَاتِ اللِّحْيَةِ بِالْعَانَةِ قَوْلٌ قَوِيٌّ۔ کچھ دوسری چیزیں بھی ہیں جن کے ذریعے بلوغ کو پہچانا جا سکتا ہے، اس میں شہید ثانی نے دقت فرمائی ہے۔ حیض و حمل عورت کے لیے دلیلیں ہیں کہ اس سے پہلے بلوغ موجود تھا، یعنی حیض اور حاملہ ہونا یہ بلوغ کی علامت اس معنی میں ہے کہ ان سے پہلے بلوغ موجود تھا، ان کے ساتھ بلوغ شروع نہیں ہوتا، کیونکہ حیض جب آتا ہے تو اس سے پہلے لڑکی بالغ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح حمل بھی تبھی ہو سکتا ہے جب لڑکی بالغ ہو، کیونکہ نابالغ اور کم سن کے لیے یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ تو کشف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سے پہلے بلا فاصلہ عقد نکاح اور ازدواج واقع ہوا ہو تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا۔ وفی الحاق اخضرار الشارب، یعنی مونچھیں اگ آتی ہیں، اخضرار سبز ہونا، شارب مونچھوں کا، یہ ایک ادبی تعبیر ہے۔ وَإِنْبَاتُ اللِّحْيَةِ بِالْعَانَةِ، اور لڑکے کی ریش اگ آتی ہے، داڑھی آ جاتی ہے، تو آیا یہ دو چیزیں بھی بلوغ کی علامت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی، ان کے علامت بلوغ ہونے میں قول قوی موجود ہے کہ یہ نشانی اور علامت ہے بلوغ کی، چون عموماً یہ دونوں چیزیں بلوغ کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک حیض و حمل سے پہلے بلوغ موجود ہونے کا تعلق ہے تو فقہائے شیعہ میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حیض کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں۔ عبد الرحمن بن الحجاج کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا ثلاث یتزوجن علی کل حال، فذکر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحیض، قلت ومتى يكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين، ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحیض ومثلها لا تحیض۔ اور یہ روایت ترجمہ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 15 صفحہ 282 میں موجود ہے۔ باب سوم، جب یائسہ عورت کو طلاق دی جائے تو اگرچہ وہ مدخولہ ہو اس پر کوئی عدت نہیں اور وہ اسی وقت عقد و ازدواج کر سکتی ہے، اور اس کی حد فرشی اور نقدیہ میں 60 سال اور دوسری عام عورتوں میں 50 ہے۔ اس میں کل 5 حدیثیں جن میں سے 2 مقررات کو چھوڑ کر 3 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تیسری حدیث جو ہے شیخ طوسی کی سند سے عبد الرحمن بن الحجاج سے ہے، ان کا بیان ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا 3 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو ہر حال میں عقد ثانی کر سکتی ہیں، ان میں سے ایک یائسہ عورت ہے۔ راوی نے عرض کی عورت کے یائسہ ہونے کی حد کیا ہے؟ فرمایا 60 سال۔ تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو حیض 60 سال تک آتا ہے، تو حیض جو ہے یہ بلوغ سے کشف کرتا ہے کہ وہ 9 سال سے ہوتا ہے۔ یہاں تک حمل کا کشف کرنا ہے بلوغ سے تو صحیح حلبی موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے فی رجل ابتاع جاریہ ولم تطمث قال ان كانت صغیرة لا يتخوف علی الحبل فلیس له علیہ عدہ ولیطأها ان شاء فإن كانت بلغت ولم تطمث فإن علیہ العدہ۔ وسائل الشیعہ باب سمم ابواب نکاح العبید والامام میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس طرح اور بھی روایات ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد 14 ترجمہ اردو صفحہ 386 میں
یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے اس شخص کے بارے میں جس نے ایک ایسی کنیز خریدی تھی جسے ہنوز حیض نہیں آتا تھا، فرمایا اگر وہ بالکل چھوٹی ہے جس کے حاملہ ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تو اس کی کوئی عدت استبراء نہیں ہے، اور مالک چاہے تو اسے مباشرت کر سکتا ہے، اور اگر وہ بالغہ ہے مگر اسے ابھی حیض نہیں آیا تو پھر عدت ہوگی۔ راوی نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی کنیز خریدے جو حالت حیض میں ہو تو فرمایا جب حیض سے پاک ہو جائے تو پھر اگر چاہے تو اسے مباشرت کر سکتا ہے۔ شہید ثانی نے مونچھوں کے اگنے اور ریش کے اگنے کو یہاں پر قرار دیا ہے کہ علامت بلوغ ہونا چاہیے، حالانکہ انہوں نے مسالک میں اس کے علامت بلوغ نہ ہونے کو ذکر کیا ہے، اور شیخ طوسی نے مبسوط میں ریش کے اگنے کو بلوغ سے کاشف قرار دیا ہے، اور تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی نے اس سے نفی باس کیا ہے، یعنی کوئی حرج نہیں اس قول میں، یہ قول بہتر ہے، چونکہ عادتاً عموماً اسی وقت ہی یہ چیزیں آتی ہیں جب بالغ ہو جائے، اور اس پر حمزہ بن حمران کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔